हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज़ चैनल में। हर पल की खबर आप तक। आइए देखते हैं आज के समाचार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बारकस मैदान में तमाम बारकस की तमाम सोसाइटियों की जानिब से एक अजीम इत्तेहाद के साथ कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसका मकसद व मंशा यही है कि हम अपने नौजवानों में शऊर बेदार करें कि किस तरीके से छोटे छोटे मामलात को हम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। यकीनन ये वो महीना है जब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सआदत का महीना, जिसमें आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम चीज़ों को काट कर फेंक दिया कि किस तरीके से हैवानियत हुआ करती थी, किस तरीके से बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, किस तरीके से क़त्ल व गारतगिरी हुआ करती थी। और ऐसे मुबारक महीने में चंद वाक़यात जो हुए हैं, जिसकी वजह से तमाम बस्ती इस चीज़ से गमज़दा है और जिस पर हर दो के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इस तरीके के कामों से हमें महफूज रखे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इस चीज़ की कैसे पाबजाई की जाए, कैसे हिफाजत की जाए, उसके लिए एक मुस्बित कदम उठाया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे कामयाब करे और अगर मुमकिन हो कि ये काम आगे बढ़ जाए तो ऐन मुमकिन है कि तमाम फ़ैसले यहाँ पर हो जाएंगे और वो लोग जो इख्तिलाफ़ात की वजह से अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं, उनकी जानें बच जाएंगी। यही हम उम्मीद के साथ काम करते हैं। अल्लाह ताला इसे कामयाब करे। डालेंगे तो आबादी के एतबार से हमारी बस्ती से भी कम आबादी या इसी तरीके से कुछ जानवरों का बेच लेना वगैरह वगैरह, यही इनका कामकाज था। आज के जितनी तरक्की नहीं थी, लेकिन उस पड़ेंगे। अब अगर यही तरीका हम अपनी बस्ती, अपनी सोसाइटी, अपने मुआशरे के ऊपर लगा लें, 12 अमीर मुकर्रर करें, आप 500 कर लीजिए, 1000 कर लीजिए आबादी को लेकर, और इस तरीके से इस बात का हल्फ लीजिए, इस बात का वादा कीजिए कि सोसाइटी के अंदर अगर कोई मजलूम है, कोई गरीब है, कोई बेवा है, कोई यतीम है, आगे आएगी। बस्ती के 40,000 अफराद, हमारे वोट 40,000 हमारे वोट है और ज्यादा हमारी आबादी है, 1 लाख से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी आबादी हो चुकी है। मैं कई साल से ये बात भी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। सामईन किराम, ये बड़ी ही बेइंतहा मसर्रत खुशी की बात है कि हम लोगों में ये ऐसा मशवरा हुआ है जो खुदा को और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहज़रू दावतल मज़लूम फलैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। आपने इरशाद फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। क्यों बचो? फलैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, उसके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब, कोई रुकावट नहीं है। चाहे वो मजलूम काफिर हो, मुशरिक हो, मुल्हिद हो, मुसलमान हो, उससे बहस नहीं है। फलन तदिल्लु किताबुल्लाहि व सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। अल्लामा इक़बाल ने इस शेर के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के उस फरमुदात को शामिल किया है, जिसको आपके सामने हदीस पाक की शक्ल में मैंने रखा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उम्मत की हिदायत के 2 सरचश्मे देकर जाने का वायदा फरमाया, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियात में है, मुफस्सिरीन ने नकल फरमाया कि नबी जब तक होते हैं मुअजिज़े बाकी होते हैं, नबी जब दुनिया से चल जाते हैं मुअजिज़े ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है अहमद मुज्तबा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मुअजिज़ा ख़त्म नहीं हुआ। उन मुअजिज़ों में से एक मुअजिज़ा किताबुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। फरमाया इसी को मुअजिज़े के तौर पे यही बतलाया गया था कि ये इंसान का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। अगर इस जैसी कोई आयत तुम ले आ सकते हो तो इन्ना आतैना जैसी लेके आओ, एक आयत लेके आओ, किसी ने नहीं लाया।
اس کے ذریعے سے بتلانا دوست بزرگ عزیزوں کیا ہے. اور بار بار ہم نے اس بات کو دہرایا تھا کہ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے اس طریقے کے جو حالات ہمارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں اس حالات کو ہم کس طریقے سے قابو میں کرنے کی کوشش کریں. تو پھر میں اسی بات کو پھر سے دہراتا ہوں، پھر وہی موضوع کو کہ آج یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پھر سے کل جماعتی اجلاس یہاں پہ منعقد کیا گیا ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس طریقے کے جرائم کا خاتمہ کیا جائے. تو جو جرائم کا تعلق ہے اور کس طریقے سے ہم اس جرائم کو روک سکتے ہیں، اس کے روکنے کے لیے ہم کیا پہل کر سکتے ہیں، دو چار مختصر باتیں کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، جرائم سے ہمارے لوگ دو چار ہو رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ علم سے بہت دور ہو چکے ہیں. جب تک کہ کسی شخصیت میں علم نہ آ جائے، جب تک اس کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان نہیں ہو سکتی. تو ضروری ہے کہ ہم پہلے علم کا بیج بوئے. جیسے اس شخص کے اندر علم آئے گا تو وہ اچھے اور برے کی پہچان اور آگے کی سوچ، اپنے فیوچر کے بارے میں جب سوچے گا تو لازم ان سب چیزوں سے اپنے آپ کے ہاتھ روک کر کے رکھے گا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا، آئے دن اخبار میں پڑھ رہے ہیں، کسی بیوی نے اپنے شوہر کا قتل کروا دیا اور کسی شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کروا دیا. اس طریقے کے آئے دن حادثات ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ان سارے چیزوں کا نتیجہ یہی ہے کہ کم علمی اور اپنی جو ہے لگزوریس لائف جس کو ہم کہتے ہیں، کیسے ہم جو ہے اپنے آرام کو حاصل کریں. کیا جائے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات میں بھی دن میں بھی، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی، چھپا کر بھی اور ظاہر بھی، بتا کر بھی. تو کیا ہے اس کا بدلہ؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے اپنے رب کے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. ایک دن وہ آنے والا ہے جہاں 1000 برس کا ایک دن ہے. ہماری زندگی کتنی؟ 50 60 70 100 150 200 1000. اب تو اس عالم میں اس وقت تو فی الوقت 200 سال کا تو کوئی بھی نہیں ہے. پوری دنیا کا اگر جائزہ لے لیا آپ تو دو ہوں گا غالباً. تو یہ تھوڑی سی دنیا کے خاطر بلند دوبارہ کر سکتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بات کہی گئی کہ اگر کسی پر کوئی ظلم ہوگا تو ساری بستی مل کر ظالم کو روکنے کی کوشش کرے گی. وہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. مظلوم کی مدد کرے گی. یہ بہت اتنی اچھی اتنی بڑی بات ہے. اس بات کے مشورہ کیا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا خیر فی کثیر، لوگوں کو جوڑنے کا مشورہ، امر بالمعروف کا مشورہ، تو یہ خدا کے پاس بہت پسندیدہ مشورہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما. یہ بہت اچھی بات ہے. ایک بات اپنے میں کہتے ہوئے بات ختم کروں گا. مال اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کو معجزے عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے، اس پہ پھونکتے. تفصیلات میں گیا تو پھر 2-3 گھنٹے لگ جاتے. اس لیے معجزات صرف معجزہ تھوڑا یہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے اور اس پہ پھونکتے. فَأَنفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ. کہ آج بستی بارکس کے اندر جیسے پچھلے کئی برس پہلے بھی اس طریقے سے متحد ہو کر وہ تمام غیر شرعی چیزوں کو روکنے کے لیے پابندیاں لگائی گئی تھی، اور پھر آج جب اس ایک سانحہ کے بعد پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ کر متحد ہو کر
ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کام کے ذریعے ہم اپنے نسلوں کو، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے نوجوانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت ہی اہمیت والی بات ہوگی کہ وہ نوجوان جن کو ان کے ماں باپ اپنے خون پسینے سے پال کر پوس کر بڑا کرتے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کی جان چلے جاتی ہے، تو پھر ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہمیں وہ قانون لاگو کرنا چاہیے جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شریعت کے مطابق کہا کہ اگر خون کا بدلہ ہے تو خون، ہاتھ کا بدلہ ہے تو ہاتھ، آنکھ کا بدلہ ہے تو آنکھ، تو یہ سارے چیزیں اسلام میں کیوں رائج کی گئی؟ تاکہ خون خرابہ نہ ہو سکے، لوگ ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری نہ کر سکے۔ لیکن ہم نے اسلام کے اور شرعی احکام کے مخالفت میں کام کیا، ان چیزوں کو صحیح طور پر ہم نے کام نہیں لیا، تو پھر یہ حالات ہوتے گئے کہ ہمارے بچوں کے آپس میں خون خرابے ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن آج پھر ایک بار میں ان تمام کل جماعتی اجلاس کے تمام ہی ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ اپیل کروں گا کہ آج انشاءاللہ تعالی بستی بارکس سے جب یہ پیغام اٹھا ہے، یہ لوگ قدم بڑھائے ہیں، تو یہ اس قدم کو پھر رکنے نہ دیں۔ یہ بات صرف یہاں تک ختم نہ ہو کہ بھئی ایک اسٹیج لگایا گیا، اجتماع کیا گیا، احتجاج کیا گیا، انہوں نے اچھی تقریر کی، انہوں نے اچھا بات کیا، اس کے بعد اگر یہ بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر سے ہم بستی بارکس میں ہوتی ہیں تمام چیزوں کے لیے ذمہ دار بنیں گے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ آگے آئے، بستی کے وہ تمام نوجوان، بستی کے وہ تمام بزرگ کو چاہیے کہ ایسے وقت میں وہ آگے آئے، یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں یہ ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لہذا میں تمام کو مبارکباد دیتے ہوئے گزارش کروں گا کہ آپ تمام کے تمام حضرات یہ کام کے لیے اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے ان تمام کو مضبوط کریں تاکہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کی عزت، جان و مال کی حفاظت کر سکیں۔ یہی میرے چند خیالات ہیں۔ وآخر دعوانا۔ اسی کے ساتھ یہ سماچار سماپت ہوتے ہیں۔ دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو۔ انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے BTS نیوز، لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔